لاک ڈاؤن سے جموں کشمیر کے فنکار، ہدایت کار، گلوکار اور دیگر آرٹسٹ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ معروف ہدایت کار مشتاق خان کا کہنا ہے کہ ایک آرٹسٹ کی زندگی اس کے کام پر منحصر ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آرٹسٹوں کے پاس کئی ماہ سے کام نہ ہونے کی وجہ سے انہیں خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ اور مرکزی حکومت کو آرٹسٹوں کی مدد کے لیے ایک پالیسی متعارف کرنی چاہیے۔ انہوں نے مرکزی حکومت سے فنکاروں کے لیے ایک مالی پیکیج کی مانگ کی ہے۔ میرا نام مشتاق ہے، مشتاق علی احمد خان۔ ہمارے JNK کے جو آرٹسٹ ہیں، چاہے وہ ایکٹر ہیں، سنگر ہیں، میوزیشین ہیں، کیمرہ مین، ایڈیٹر، جس بھی طرح سے وہ آرٹ اینڈ کلچر سے جڑے ہیں، چاہے وہ فوک تھیٹر کے آرٹسٹ ہوں، ان کی حالت پچھلے 2-2.5 مہینے سے کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن سے بہت بری چل رہی ہے۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، اور خاص کر وہ آرٹسٹ جن کے پاس کوئی نوکری یا کوئی دوسرا سورس آف انکم جیسے کوئی بزنس یا اور کوئی سورس نہیں ہے۔ اور اگر کشمیری آرٹسٹوں کی بات کروں گا میں، تو 5 اگست سے آج تک 10 مہینے لگ بھگ ہو گئے ہیں، ان کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی کام نہیں ملا ہے ان کو، اور جب کام نہیں ملا تو پیسہ بھی نہیں ملا ہے۔ ان کی حالت جو ہے، جو مالی حالت ہے، بہت خراب چل رہی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا JNK گورنمنٹ سے اور گورنمنٹ آف انڈیا سے، کوئی پیکیج نکالا جائے، کوئی اسکیم نکالی جائے جس سے ان کو آپ کام دیں۔ بھلے یہ کام نہ بھی دیں، جب تک لاک ڈاؤن رہتا ہے تو ان کی مالی امداد کی جائے۔ گوری محلہ منزگام کولگام میں کل اس وقت صف ماتم بچھ گیا جب ایک تیندوے نے 6 سالہ بچے کو ہلاک کیا۔ نعمان فاروق ولد فاروق احمد تیندوے کے حملے میں زخمی ہوا تھا اور بعد میں وہ دم توڑ بیٹھا۔ اس واقعے سے پوری آبادی خوف اور دہشت کا شکار ہو گئی۔ لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ ان کی جانوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ہم ارباب اختیار سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں سنجیدگی اختیار کرے تاکہ آئندہ ایسا معاملہ نہ ہو۔ یہ بستی کافی خوفزدہ ہے، یہ بہت سارا جھنڈ ہے جو اس بستی کو خوفزدہ کر رہا ہے۔ یہاں کوئی یعنی عورتیں جاتے ہیں، اپنے کھیت پہ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں گھر سے نکلنے کے لیے۔ شام کے وقت کوئی نکلتا نہیں ہے۔ شام کے وقت جب وہ آیا، اس نے اس بچے کو لیا، اس کے بعد بھی وہ 2-3 بار یہاں آیا۔ اس نے کافی کوشش کی کہ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بچہ یہیں پہ ہے، میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں۔ ڈوڈا میں گزشتہ رات محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکاروں نے تیندوے کو پونڈا علاقے سے پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس تیندوے نے کئی پالتو جانوروں پر حملہ کر انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ اس کی علاقے میں موجودگی سے پورے علاقے میں دہشت کا ماحول بنا ہوا تھا۔ لوگوں کی اطلاع کے بعد محکمہ وائلڈ لائف حرکت میں آئے۔ لوگوں نے محکمہ وائلڈ لائف کا شکریہ ادا کیا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کپواڑہ ضلع کے سرحدی علاقوں میں حاملہ خواتین کو وقت پر علاج فراہم کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے مفت ٹرانسپورٹ فراہم کرنے اور بلا خلل اسپتال تک پہنچنے کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کرنے کی ہائی کورٹ نے ہدایت دی ہے۔ ایڈوکیٹ عمر میر نامی ایک وکیل نے ضلع کے ڈسٹرکٹ لیگل سروسز اتھارٹی میں ایک عرضی دائر کی تھی۔ اس کے تناظر میں یہ حکم دیا گیا ہے۔ آشا ورکرز کے تھرو ہر محلے میں، ہر گاؤں میں آپ ایک سروے کریے کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ ان کو پھر آپ نمبر دے دیجئے بلاک میڈیکل افسر کا، پھر وہ اس نمبر پہ کال کریں گے کہ ہمیں ہسپتال جانا ہے چیک اپ کے لیے یا ڈلیوری کے لیے۔ ان کو ایمبولینس گھر بھیجی جائے گی یا کوئی بھی پرائیویٹ وہیکل جو ہائر کر کے ان کو بھیج دی جائے گی۔ بی جے پی ضلع کولگام نے سرپنچ اجے بھارتی کے قتل کی مذمت کی۔ انہوں نے قصورواروں کو سزا دینے کی مانگ کی۔ انہوں نے پنچایتی نمائندوں و کونسلر کو سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی لیڈر محمد رفیق وانی، غلام نبی ڈار اور عابد حسین خان نے مودی حکومت کی سراہنا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے عوامی خواہشات کا بھرپور احترام کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے۔ طبقے کو بڑھاوا دینے کے لیے جتنے بھی یوجنائیں پورے ہندوستان میں چل رہی ہے، ہر غریب کو اس کا لابھ مل رہا ہے۔ جس کا بھی قتل ہو، جس کی بھی کلنگ کی جائے، آخر خون ہے، انسانیت کا خون ہے۔ ان کو گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک انیشیٹو لینا چاہیے۔ جس کو بھی اینٹی ایلیمنٹس کی تھریٹ ہے ان کو پوری طور سیکورٹی پرووائڈ کیا جائے۔ کانگریس حلقہ انتخاب دیوسر کے پنچوں، سرپنچوں اور بلاک چیئرمین نے اجے بھارتی کے قتل کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر عوام کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بلاک ڈیولپمنٹ کونسل چیئرپرسن دیوسر سمینا نے پنچوں کے ہمراہ کئی تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ناوپورہ کولگام میں میگڈم بچھانے کے کام کے علاوہ دیگر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ یوتھ کانگریس کے ضلع صدر ریاض احمد نے حکومت سے اپیل کی کہ وہ عوامی نمائندوں کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ چاہتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا اور گورنمنٹ کا کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی کام ہیں وہ شروع کیے ہیں،
इस मौके पर हमारे बीडीसी चेयरपर्सन देवसर अलॉन्ग विथ टीम हम मौके के इंस्पेक्शन करने आए। यहाँ पर काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा है, गांव वालों की डिमांड क्या है, उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा टीम खुद यहाँ पर। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से बांडीपुरा के सुंबल इलाके में कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे फ्रंट लाइन वर्करों में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की गई। एसडीएम संबल, पुलिस अफसरान और आईएसएम के डिवीजनल नोडल अफसर डॉक्टर इफ्तिखार गाजी भी इस वक्त मौजूद थे। कुंवारी गंदोह में लोगों ने एसडीएम गंदोह और तहसीलदार चांगा के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों में लोगों के साथ बीडीसी और सरपंच भी थे। इन्होंने इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि गरीब आवाम को लूटा जा रहा है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एसडीएम और तहसीलदार ने कई लोगों के साथ बदसलूकी भी की। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया से अपील की कि जल्द अज जल्द दोनों अफसरों को गंदोह से मुंतकिल किया जाए। और एसडीएम साहब जो कर रहे हैं यहाँ पर खुद तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनको खुद तो यहाँ से ट्रांसफर किया जाए ताकि इन लोगों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई की। अगर नहीं की गई तो हम समझेंगे कि सरकार जो ये आए दिन दावे करती है कि पंचायत राज को मुस्तहकम किया गया है। बडगाम के सोईबुक से ताल्लुक़ रखने वाले अरशद अली नामी सरपंच अपने इलाके में तरक्याती कामों को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। अरशद चाहते हैं कि इलाके के नौजवान इनकी इस मुहिम में साथ दें। इन्होंने कहा कि इलाके की तरक्की के लिए लोगों का ताउन ज़रूरी है। अरशद ने मरकज़ी सरकार की जानिब से मिल रहे ताउन की काफ़ी सताइश की। मेरा जो ये था अपना एंथुसिज्म, मैंने सोचा कि नहीं मैं उठूं, मैं कि मुझे खाली काम करना है, लोगों का काम करना है, ये पानी कहाँ है, ड्रेन कहाँ है, रास्ता वास्ता कुछ बनाना है, मुझे खाली यही काम करना है और क्या करना है मुझे, तो इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। काम बहुत ही कम हो गया, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ यहाँ पे काम। मैं इस मकसद से सरपंच बना हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो, पीस हो, अमन हो, जहाँ भी लोगों की मतलब ज़रूरत हो मैं उनको शाना बाशाना रहूँ, मैं मदद करूँ उनकी। डीसी बारामूला डॉक्टर जी.एन. इत्तू ने जानकारी दी है कि ज़िले में अनलॉक 1 के नफाज के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए गए हैं। इन्होंने कहा कि ज़रूरी हिदायत और SOPs को तैयार किया गया है। ज़िले में अनलॉक का नफाज मरहलेवार तरीके से किया जाएगा। डीसी ने कहा कि ज़िले में ऑड इवन के अमल को शामिल किया गया और दुकानदारों को नंबर दिए जा रहे हैं। डीसी ने कहा कि ज़िले में 13 रूटों पर 6 SRTC गाड़ियाँ चलेंगी। डीसी ने SOPs पर अमल करने की सख्त हिदायत दी है। शोपिया के किलर गांव के बाशिंदे हुकूमत से सख्त नाराज हैं। इनका कहना है कि हुकूमत इन्हें सड़क के बेहतर खिदमत फराहम नहीं कर रही। गांव वालों का इल्ज़ाम है कि इनके इलाके की सड़क काफ़ी खस्ता हाल है। लोगों का कहना है कि शोपिया के देहातों के तकरीबन 50% आबादी को ये सड़क ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ती है। लोगों ने हुकूमत और मुतल्लिका डिपार्टमेंट से मुतालबा किया है कि सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। गांव का लोग यहाँ तहसील कैलर में पहुँचता है, इसीलिए इस रोड की खस्ता हाली ठीक करने के लिए हम इस वक्त आपके वसादत से हम गवर्नर साहब को भी अपील करना चाहते हैं और डीसी साहब को भी अपील करना चाहते हैं रोड पर तवज्जो दे। ये बहुत खस्ता हाल है इस वक्त और यहाँ कोई इस पर मेडमेशन नहीं हो गया। तो इस बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।